انسان کا اصل حسن اس کا اخلاق ہے۔ صورت تو وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ جب دل صاف ہو تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سیدھے دوسرے کے دل میں اترتے ہیں۔ کسی کی مجبوری کا مذاق مت اڑاؤ، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سب سے بہترین انتقام یہ ہے کہ تم خود کو ہر لحاظ سے بہتر بنا لو۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تمہیں غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اپنے خیالات پر قابو رکھو، کیونکہ یہی تمہارے الفاظ اور اعمال بنتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو، کیونکہ تمہاری اپنی زندگی اتنی طویل نہیں کہ تم سے تجربات خود کرو۔ زخم دینے والے کو بھول جاؤ، لیکن اس زخم سے ملنے والے سبق کو ہمیشہ یاد رکھو۔ عاجزی انسان کو اتنا بلند کر دیتی ہے جہاں تک تکبر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ شہد میں تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ ملا کر چاٹنے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ باقاعدگی سے پودینے کا قہوہ پینے سے چہرے کی رنگت صاف ہوتی ہے اور خون کا دورانیہ بڑھتا ہے۔ کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ نہار منہ 1 چمچ زیتون کا تیل پئیں۔ چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل کا گودا روزانہ چہرے پر لگائیں۔ گرمی کے سر درد کے لیے سندل کا پاؤڈر پانی میں ملا کر پیشانی پر لیپ کریں۔ معدے کی تیزابیت اور جلن سے نجات کے لیے ٹھنڈا دودھ پینا انتہائی مفید ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کی جلن دور کرنے کے لیے مہندی کا لیپ لگائیں یا پاؤں کے تلوؤں پر لوکی رگڑیں۔ وزن تیزی سے کم کرنے کے لیے سونف، زیرہ اور اجوائن کا قہوہ بنا کر دن میں 2 بار پئیں۔ یادداشت کو تیز کرنے کے لیے روزانہ رات کو نیم گرم دودھ میں 1 چٹکی زعفران ملا کر پئیں۔ مسوروں سے خون آنے کی صورت میں پھٹکری کا پانی سے کلیاں کرنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تمہاری روح اس وقت بیمار ہوتی ہے جب تم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف ہوتے ہو۔ جہاں تک ہو سکے درد محل بنو، کیونکہ آرام تو تجھے مردہ بنا دے گا۔ اگر تم خوبصورت پودے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں محبت کے بیج بو۔ تم کائنات کی ایک بوند نہیں ہو، تم ایک بوند میں سمایا ہوا پورا سمندر ہو۔ خاموشی خدا کی زبان ہے، باقی سب چیزیں اس کا ناقص ترجمہ ہیں۔ اپنے وجود کو ایک مہمان خانہ سمجھو، جہاں ہر صبح ایک نئی خوشی یا نیا غم مہمان بن کر آتا ہے۔ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے دراصل وہی تمہیں سکھاتی ہے کہ تمہاری طاقت کہاں چھپی ہے۔ روشنی تمہارے زخموں کے راستے سے ہی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ ظاہری صورت کی بجائے دل کی خوبصورتی تلاش کرو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اگر تم ہر کسی میں صرف خامیاں ہی دیکھ رہے ہو تو اپنے اندر کی صفائی کرو، کیونکہ تمہاری اپنی اینک گندی ہے۔ خواب میں گندا یا مٹیالہ پانی دیکھنا پریشانی، بیماری یا حرام مال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں سمندر دیکھنا کسی بڑے بادشاہ، حاکم یا بہت بڑی کامیابی اور طاقت ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھنا کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے کی علامت ہے۔ خواب میں سمندر کا پانی پینا علم، دولت یا لمبی عمر پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں بلی دیکھنا عام طور پر کسی چور، دھوکے باز انسان یا گھریلو نوکر کی علامت ہوتا ہے۔ خواب میں کالی بلی دیکھنا حسد، جادو یا کسی مکار دشمن کی طرف
اشارہ کرتا ہے۔ عورت اگر چاہے تو جھونپڑی کو محل اور اگر ضد پر آئے تو محل کو کھنڈر بنا دیتی ہے۔ عورت کی سب سے خوبصورت شکل ماں ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ عورت کا صبر اس کی سب سے بڑی طاقت ہے جو ہر درد ہنس کر سہ جاتی ہے۔ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی جبکہ ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ گرنا شکست نہیں بلکہ گر کر نہ اٹھنا اصل شکست ہے۔ کامیابی کا شور تب ہی مچتا ہے جب محنت خاموشی سے کی جائے۔ جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت ایک دن اسے برباد کر دیتا ہے۔ اگر تمہیں خود پر یقین ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ طوفان راستے روکنے کے لیے نہیں بلکہ تمہارا راستہ صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، اس سے پٹھے مضبوط اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح 1 چمچ شہد نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھلتی ہے اور مدافعت بڑھتی ہے۔ کھانسی اور سینے کی جکڑن دور کرنے کے لیے ملٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ کر چوسیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ لہسن کا ایک جوا پانی کے ساتھ نگل لیں۔ دماغی گرمی اور سر درد سے نجات کے لیے خشخاش کا قہوہ پئیں یا اس کا لیپ ماتھے پر لگائیں۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ 3 سے 5 عدد کھجوریں کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ جگر کی گرمی اور یرقان کے علاج کے لیے گنے کا رس یا مولی کا کثرت سے استعمال کریں۔ چہرے کے داغ دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے عرق گلاب میں پودینے کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ گرتے ہوئے بالوں کو روکنے اور انہیں لمبا کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں پیاز کا رس ملا کر مالش کریں۔ گرمی کے موسم میں لو اور پیاز کی شدت سے بچنے کے لیے پیاز کا استعمال بطور سلاد لازمی کریں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد سے نجات کے لیے روزانہ رات کو دودھ میں آدھی چمچ ہلدی ملا کر پئیں۔ پیشاب کی جلن اور مثانے کی گرمی دور کرنے کے لیے تخم ملنگا یا اسپغول کا شربت بنا کر پئیں۔ دانت کے درد کی صورت میں متاثرہ دانت کے نیچے 1 عدد لونگ دبا لیں، درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ معدے کے زخم یا السر کے لیے روزانہ 1 گلاس کچے دودھ کی لسی بنا کر پینا انتہائی مفید ہے۔ کان کے درد سے نجات کے لیے سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر اس تیل کے 2 قطرے کان میں ٹپکائیں۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پئیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے پرہیز کریں۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں۔ پیٹ بھر کر کھانے سے سستی اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہر نوالے کو خوب چبا کر کھائیں تاکہ معدے پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ رات کا کھانا ہمیشہ سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھائیں اور ہلکی غذا کا انتخاب کریں۔ رات کے کھانے کے بعد کم از کم 40 قدم پیدل چلنے کی عادت ڈالیں۔ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ رات کے بھیگے ہوئے اور چھلے ہوئے بادام کھائیں، اس سے حافظہ اور اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ پھلوں کو ہمیشہ خالی پیٹ کھائیں۔ کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے سے پیٹ میں گیس اور تیزابیت ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے سونف چبانے سے بدہضمی، گیس اور منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ معدے کی سستی، تیزابیت اور سردی کے لیے ادرک کا قہوہ یا ادرک کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ یخ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں۔ ہمیشہ سادہ یا نیم گرم پانی پینے کو ترجیح دیں۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت اپنائیں تاکہ جسمانی اعضاء خود کو دوبارہ متحرک کر سکیں۔ دیسی گھی اور شہد کو ہم وزن ملا کر کبھی نہ کھائیں۔
یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ موسمی نزلہ اور زکام کے لیے دار چینی اور لونگ کا قہوہ بنا کر پئیں، یہ فوری راحت دیتا ہے۔ اس بغول کا چھلکا دودھ یا پانی میں ملا کر استعمال کرنے سے پرانی قبض اور آنتوں کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ گلے کی خرابی یا کھانسی کی صورت میں نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں اور تھوڑا سا شہد چاٹ لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریے۔